اسلام یہ علماء کرام ہمارے محسن ہیں جو مکمل ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ پیدائش سے لے کر موت تک جتنے بھی مراحل ہوتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں صحیح راستہ بتاتے ہیں۔ یہ علماء کرام حفاظ اعظام ائمہ مساجد جن سے آپ مسئلے مسائل پوچھتے ہیں، جن کے پیچھے آپ روزانہ نماز پڑھتے ہیں، جن کی دعاؤں پر آپ آمین کہتے ہیں، اگر گھر میں بچہ پیدا ہو تو ایک کان میں اذان دینے کے لیے امام صاحب کو، عالم صاحب کو آپ بلاتے ہیں۔ اگر میت ہو گئی تو قبرستان تک ساتھ دیتے ہیں، جنازے کی نماز پڑھاتے ہیں، دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ جو آپ کے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں، آپ کے بچوں کو سچا و پکا مسلمان بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرا ایک اہم سوال ہے امت مسلمہ سے کہ آپ ان علماء کرام کو، حفاظ اعظام کو آپ کیا دیتے ہیں؟ ان کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ میں کھل کر صاف لفظوں میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس مہنگائی کے دور میں ان کا گزر بسر کیسے چلتا ہوگا؟ کبھی آپ نے سوچا؟ کبھی آپ نے اس پر غور کیا؟ اس میں شک نہیں کہ اللہ سب کا رازق ہے، اپنے نیک بندوں کو بھوکا نہیں رکھے گا۔ برادران اسلام، یہ دینی مدارس و مکاتب میں پڑھانے والے علماء، حفاظ اور ائمہ مساجد بہت خوددار ہوتے ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے مسائل پر غور کریں، ان کے بارے میں سوچیں، ان کا پورا خیال کریں۔ یہ دین کی نشر و اشاعت اور اس کی حفاظت میں زندگی لگا دیے اور لگا رہے ہیں، جبکہ دین کی حفاظت اور اس کی اشاعت صرف علماء، حفاظ، ائمہ مساجد کی ذمہ داری نہیں، امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کی حفاظت کے لیے کوشش کرے۔ لہذا آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ علماء، ائمہ مساجد، حفاظ کرام کا خصوصی خیال کریں، ان کی دعائیں لیں۔ یہ ہمارے دینی رہبر و رہنما ہیں، یہ ہمارے نبی کے سچے عاشق ہیں، نبی کے وارث ہیں۔ علماء کا، ائمہ کا، حفاظ کا کیسے خیال کریں؟ رمضان المبارک کا مہینہ جہاں آپ سب کا خیال کرتے ہیں، اس مبارک مہینے میں دینی خدام کا بھی خصوصی خیال کریں۔ سال بھر آپ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، آپ ایک امام صاحب کو کیا دیتے ہیں؟ میں مسلمانوں سے خصوصاً اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنے امام کا رمضان میں خیال کرو۔ تم جہاں اپنے بچوں کے لیے ہزاروں روپے کی شاپنگ کرتے ہو، اپنی فیملی کے لیے ہزاروں روپیہ خرچ کرتے ہو، وہیں تمہیں چاہیے کہ تم اپنے امام کا بھی خیال کرو، امام صاحب کے بچوں کا بھی خیال کرو۔ اگر مسجد کے مصلیوں میں آدھے لوگوں کے اندر بھی یہ سوچ ہو جائے، آدھے لوگوں کی بھی یہ فکر ہو جائے تو ہمارا امام خوشحال ہو سکتا ہے۔ امام کی دعائیں لو، شادی بیاہ کے موقع پر، خوشی کے موقع پر، جہاں پر سب کا خیال کرتے ہو، خاندان کے ہر فرد کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہو، سب کے لیے کپڑے بناتے ہو، وہیں پر امام صاحب کے لیے، عالم صاحب کے لیے، حافظ صاحب کے لیے بھی خیال کر لیا کرو۔ یہ عقیدت و محبت کی بات ہے۔ اسی طرح سے جو علماء، حفاظ مدارس و مکاتب میں پڑھاتے ہیں، ان کا بھی خصوصی خیال کیا جائے۔ مسلم معاشرے میں جو مالدار حضرات ہیں، ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ ایسے خوددار علماء، حفاظ کو جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان کا خیال کریں، ان کو تلاش کر کے ان کی خصوصی مدد کریں۔ اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو برابر ان کو زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ کے نام پر زکوٰۃ بول کر زکوٰۃ دینا ضروری نہیں ہے، تحفہ کے نام پر بھی آپ دے سکتے ہیں۔ دینی مدارس میں جو اساتذہ پڑھاتے ہیں وہ بھی بہت تنگی کی حالت میں زندگی گزارتے ہیں۔ محتمم حضرات کو ہدایہ تحائف مل جاتے ہیں،
لیکن مدارس کے اندر جو اساتذہ پڑھاتے ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا ہے۔ لہذا میں مالدار حضرات سے اپیل کرتا ہوں کہ ایسے علماء، ایسے حفاظ کو تلاش کر کے آپ ان کا خصوصی خیال کریں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ کل قیامت کے دن جب پل صراط پر سے لوگ گزریں گے، ایک شہید بھی گزرے گا، ایک عالم بھی گزرے گا۔ شہید گزرے گا، اس سے کہا جائے گا جنت میں چلے جاؤ، اور ایک عالم کا جب گزر ہوگا پل صراط کے اوپر، اس سے کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ارشاد ہوگا قف ہا ہونا واشفع لمن شئت، کہ تم یہاں پر کھڑے ہو جاؤ، تم جس کے لیے چاہو تم سفارش کرو، تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ وہ عالم و حافظ، وہ مسجد کا امام، وہ پل صراط پہ کھڑا ہو جائے گا اور اپنے چاہنے والوں کو، جاننے والوں کو جس کی وہ چاہے گا اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا، اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، لہذا تمام مسلمانوں سے میں خصوصی اپیل کرتا ہوں، اپنے اپنے علاقے میں علماء، ائمہ مساجد، حفاظ جو مستحق ہیں ان کا ضرور خیال کیجیے۔ ان کو خوش کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا ہے۔ لہذا اگر کوئی عالم، کوئی حافظ، کوئی امام پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی کو دور کیا جائے۔ اگر وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہے تو اس کا خیال کیا جائے۔ اس کے خاندان میں، فیملی میں اگر کوئی بیمار ہے تو اس کا علاج کرایا جائے۔ بعض مرتبہ یہ علماء، حفاظ، ائمہ غربت کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے اپنے بوڑھے ماں باپ کا کسی بڑے دواخانے میں علاج نہیں کرا پاتے ہیں، یہ اپنے بچوں کو ان کی پسند کا لباس نہیں پہنا پاتے ہیں، ان کی جائز خواہشات کو پوری نہیں کر پاتے ہیں۔ لہذا ہم تمام مسلمانوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ علماء، ائمہ مساجد کا بھی اس مبارک مہینے کے اندر ہم خصوصی خیال کریں۔ بند مٹھی ہم اس طرح سے لوگوں میں تشہیر کر کے، بتا کر کے نہیں، بلکہ بند مٹھی علماء، ائمہ، حفاظ کا آپ خیال کریں۔ انشاءاللہ اس کی برکت آپ اپنی زندگی کے اندر محسوس کریں گے اور اپنی زندگی کے اندر دیکھیں گے۔ آپ ان کا خیال کریں گے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کا خیال کرے گا۔